وجوہات صحیح بخاری نمبر 5090 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے: مال، نسب، حسن تقو۔ انہوں نے تنبیہ کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا کہ آدمی کو تقو کی خاطر شادی کرنی چاہیے ورنہ وہ خسارے میں ہوں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس حدیث میں مذکور پہلی 3 چیزیں بہت عارضی اور نامکمل ہیں۔ وہ کسی کو عارضی خوشی تو دے سکتے ہیں لیکن آخرکار یہ چیزیں ان کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں کیونکہ ان کا تعلق مادی دنیا سے ہے، نہ کہ اس چیز سے جو حتمی اور مستقل کامیابی عطا کرتی ہے، یعنی ایمان۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ دولت خوشی نہیں لاتی، صرف امیر اور مشہور کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت امیر زمین پر سب سے زیادہ غیر مطمئن اور ناخوش لوگ ہیں۔ اپنے نسب کی خاطر کسی سے شادی کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ یہ اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ وہ شخص اچھا شریک حیات بنائے گا۔ در حقیقت اگر شادی کام نہیں کرتی ہے تو یہ شادی سے پہلے دونوں خاندانوں کے خاندانی بندھن کو ختم کر دیتی ہے۔ صرف خوبصورتی یعنی محبت کی خاطر شادی کرنا عقل مندی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بے چین جذبہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ اور مزاج کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ قیاس محبت میں ڈوب جانے والے کتنے جوڑے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا شریک حیات تلاش کرے جو غریب ہو، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص سے شادی کی جائے جو خاندان کی مالی مدد کر سکے۔ نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اپنے شریک حیات کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صحت مند شادی کا ایک اہم پہلو ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کسی کی شادی کی بنیادی یا حتمی وجہ نہیں ہونی چاہئیں۔ ایک مسلمان کو شریک حیات میں جو بنیادی اور حتمی خوبی تلاش کرنی چاہیے وہ تقوی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اپنی شریک حیات کے ساتھ خوشی اور مشکل دونوں وقتوں میں اچھا سلوک کرے گا۔ دوسری طرف جو لوگ بے دین ہیں وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بدسلوکی کریں گے جب بھی وہ پریشان ہوں گے۔ حالیہ برسوں میں مسلمانوں کے درمیان گھریلو تشدد میں اضافے کی یہ ایک اہم وجہ ہے، اور جب وہ اپنے شریک حیات سے راضی ہوں گے تب بھی وہ اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنے حقوق ادا کرنے میں ناکام رہیں گے، جس کو دور کرنے میں تقوی مدد کرتا ہے۔ باب 35 فاطر آیت 28۔ اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کے بندوں میں سے علم رکھتے ہیں۔ آخر میں متقی انسان ہمیشہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہے جیسے کہ ان کی شریک حیات، پھر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ وہ ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا لوگوں نے ان کے حقوق ادا کیے ہیں، جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ دوسروں سے سوال کرتا ہے تو اس کا معاملہ کیا جائے گا، نہ کہ جب وہ ان سے سوال کرتا۔ جبکہ ظالم مسلمان صرف اپنے حقوق کی پرواہ کرے گا جو اس نے معاشرے، ثقافت، فیشن اور اپنے تخیل سے لیے ہیں، اسلام سے نہیں۔ نتیجے کے طور پر وہ اپنے شریک حیات سے کبھی بھی حقیقی طور پر راضی نہیں ہوں گے، خواہ ان کی شریک حیات اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے حقوق ادا کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سے لا علمی اور طلاق کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آخر میں اگر کوئی مسلمان شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اس سے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے، جیسے کہ اس پر اپنی شریک حیات کے واجب الادا حقوق، جو حقوق اس پر اپنی شریک حیات سے واجب الادا ہیں، اور مختلف حالات میں اپنی شریک حیات کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کا طریقہ۔ بدقسمتی سے اس سے لا علمی بہت سے دلائل اور طلاقوں کا باعث بنتی ہے کیونکہ لوگ ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ان کا شریک حیات پابند نہیں ہوتا۔ لہذا علم جو تقوی کی جڑ ہے، صحت مند اور کامیاب ازدواجی زندگی کی بنیاد ہے، آسانی